السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں. آپ اسے پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ نے صرف نیچے کامنٹ سیکشن میں جا کے چیک کرنا ہے, وہاں پہ یہ لنک موجود ہے, اسے پریس کریں گے واٹس ایپ کھل جائے گا اور ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اسے فالو کر سکتے ہیں. کافی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت اسے فالو کر رہے ہیں. وی وڈ لائک کہ آپ بھی اسے جوائن کریں. اچھا جی, بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جناب, امریکہ نے ایک اور ملک کے اوپر حملہ کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ. ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے تو اس وقت پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, یا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان نیسیسری لڑائیاں جو ہے ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہم ان جنگوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ایک اور ملک کے اوپر حملہ کیا گیا, اور حملہ بھی ایک دم ایسا کیا گیا ہے کہ آنن فانن اس ملک کے صدر اور اس کی بیوی دونوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا. جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جناب وینزویلا. اور وینزویلا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ امریکہ کی کشیدگی پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے. یہ صرف پچھلے چند سالوں کی بات نہیں ہے بلکہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. ہوا کیا ہے غور سے سنیے گا, ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بیسکلی رات گئے امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے. دارالحکومت کراکس میں زوردار دھماکے, طیاروں کی آوازیں سنی گئیں اور مختلف علاقوں میں طیاروں کی نچلی پروازیں بھی جو ہے وہ دیکھی گئیں. امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کا یہ حکم دیا اور وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں کم از کم 7 دھماکے ہوئے ہیں. کراکس کے جنوبی علاقے میں بجلی معطل ہو گئی, شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی گئی. مختلف مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے گئے اور وینزویلا حکومت نے تصدیق کی ہے کہ حملہ کراکس, مرانڈا, اراگوا اور لاگویرا ریاستوں میں ہوئے ہیں. وینزویلا کے صدر نے حملوں کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. دوسری طرف روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں میں وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وینزویلا کے صدر صدارتی محل چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے کئی جزائر میں امریکی مرینز کے زمینی آپریشن شروع کرنے کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی مریض جو ہے وہ اب لینڈ کر چکے ہیں وینزویلا کے مختلف جزیروں کے اوپر. اسی حوالے سے کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ کراکس پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور کراکس پر حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے. ادھر کولمبیا میں امریکی سفارت خانے نے وینزویلا میں امریکی شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے. ہدایت کی گئی ہے کہ وینزویلا اور اس کے گرد و نواح میں دھماکوں کی اطلاعات کے پیش نظر امریکی شہری وینزویلا کا سفر فی الحال نہ کریں. بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا یہ بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی, امریکہ نے کامیابی کے ساتھ وینزویلا اور اس کے رہنما صدر نکولس میڈوروف کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے اور صدر میڈوروف اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے. یہ آپریشن امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جلد سامنے آئیں گی. آج صبح 11 بجے مارا لاگوو میں پریس کانفرنس ہوگی. اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ. تو یہ ٹرمپ نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ جناب وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ امریکی فورسز نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے وہاں سے انہیں لے بھی گئے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ وینزویلا کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ باتیں بار بار آ رہی تھی کہ امریکہ کوئی نہ کوئی بڑا آپریشن کر سکتا ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ صرف ایئر اسٹرائکس وغیرہ کی حد تک ہو سکتا ہے. یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وینزویلا کے صدر کو جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں گے. دوسری جانب امریکی حکام نے بتایا ہے کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو امریکی فوج کے خصوصی یونٹ ڈیلٹا فورس نے اپنی حراست میں لیا ہے. ڈیلٹا فورس امریکی فوج کا اعلیٰ ترین انسداد دہشت گردی یونٹ سمجھا جاتا ہے جو انتہائی خفیہ اور حساس کارروائیوں میں مہارت رکھتا ہے. امریکہ طویل عرصے سے وینزویلا کے صدر پر الزام عائد کرتا رہا ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی سطح پر منشیات سمگلنگ کرنے والے مبینہ تنظیم کی قیادت کرتے ہیں. تاہم وینزویلا کے صدر نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے. اس سے پہلے امریکہ نے صدر کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر $50 ملین انعام بھی جو ہے وہ مقرر کیا تھا. خطے میں گزشتہ چند ماہ کے دوران بڑے پیمانے پر فوجی تیاریوں کو اس انعام کے اعلان کے ساتھ ملا کر اس طرح سمجھا گیا کہ شاید کسی اندرونی شخص کو مادروف کے خلاف اقدام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. ادھر وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسے روڈریگز کا کہنا ہے کہ حکومت کو صدر نکولس میڈوروف اور خاتون اول کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. وینزویلا کی خاتون نائب صدر کا کہنا ہے کہ ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے صدر میڈوروف اور خاتون اول کی زندگی سے متعلق فوری طور پر زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. نکولس میڈوروف ہیں کون؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. میڈوروف 2013 سے وینزویلا کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور جب صدر ہوگو شاویز کے انتقال کے بعد وہ اس عہدے کے اوپر فائز ہوئے تھے.
मरहूम सदर चावेज के करीबी तहादी रहने वाले मेडरोव ने बस ड्राइवर और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करने के बाद वेनेजुएला के बाईं बाजू की सियासी तहरीक में बतदरीज तरक्की की। चावेज के दौरे हुकूमत में मेडरोव ने वजीर खारजा और बाद में नायब सदर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। सदर की हैसियत से मेडरोव ने खुद को वेनेजुएला के सोशलिस्ट मंसूबे का मुहाफिज और अमेरिका के सख्त नाक़िद के तौर पर अपने आप को पेश किया और बारहा वाशिंगटन के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बगावत की कोशिशों, मुआशी तखरीबकारी और पाबंदियों की हिमायत करता है। मगरबी हुकूमतों और अपोजिशन रहनुमाओं ने मेडरोव पर आमराना तर्ज हुक्मरानी, जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम आयद किए, जिनकी वो तरदीद करते रहे। मेडरोव की 2024 के इंतखाबात में कामयाबी को अमेरिका समेत बेशतर ममालिक ने जो है वो तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सारे इंतखाबात जो है वो धांधली ज़्यादा थे। अब ये जो मौजूदा हमला हुआ है अमरीकी फोर्सेस की जानिब से, इसकी वजूहात क्या है? वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर जनाब मौजूद हैं। ताहम मामला इतना सादा नहीं कि अमेरिका वहाँ पे जाके जो है वो तेल पे कब्ज़ा कर लेगा, वरना आम तौर पे अगर माजी के अगर आप जो हमलों की बात करें, चाहे वो इराक़ की बात हो या इस तरह दीगर मुल्कों की भी बात हो, वहाँ पे हमेशा अमरीकी इंटरेस्ट जो है वो तेल के साथ बड़ा जोड़ा जाता रहा है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ डिफरेंट है। अमरीकी हिकमत अमली का मकसद खित्ते में अमरीकी बालादस्ती को जो है वो दोबारा मुस्तहकम करना है, क्योंकि वाशिंगटन को महसूस हो रहा है कि चीन, ईरान और रूस जैसे ममालिक के साथ वेनेजुएला के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बायस उसका असर और रसूख खित्ते के अंदर कम हो रहा था, जिन्हें अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक हरीफ जो है वो समझता है। वेनेजुएला का ज़्यादातर तेल अब चीन को बरामद किया जा रहा है, जिनमें ऐसे ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं जिन पर अमेरिका पाबंदियां आयद कर चुका है। यूँ तेल इस बहरान का एक मरकज़ी अंसर बना हुआ है। साथ ही वाशिंगटन को वेनेजुएला की उन हुकूमतों के साथ करीबी ताल्लुकात पर भी तशवीश है जिन्हें अमेरिका अपना मुखालिफ तस्वर करता है। उधर वेनेजुएला के एक अहम इत्तेहादी ईरान ने जनूबी अमरीकी मुल्क के खिलाफ अमेरिका के फौजी हमले की मजम्मत की है। रूस की वजारत खारजा ने भी वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के इकदाम को मुसल्लह जारियत करार दिया है और उसकी शदीद मजम्मत की है। साथ ही तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया है और मज़ीद कशीदगी बढ़ने से उन्होंने ख़बरदार किया है। तो ये जनाब वेनेजुएला के हवाले से ये अपडेट थी, जिस मुल्क के ऊपर जो है वो अमेरिका ने ये पिछले 12 घंटे के अंदर जो है वो हमला किया और एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए उनके सदर और उनकी अहलिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर, पाकिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौज ने मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। एलामिया के मुताबिक कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है, जबकि तैमूर क्रूज़ मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस है। तो पाकिस्तान के हवाले से एक ये खबर थी। दूसरा, सुहेल वड़ाइद साहब ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है और वो किसी बड़े मशहूर यूट्यूबर के हवाले से जो है उन्होंने उसके अंदर तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। यूट्यूबर कौन है ये मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस कॉलम को पहले सुनिए और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जो है हम चाहेंगे कि आप उनका नाम लिखें। आप किसको गैस कर रहे हैं? मेरे ज़हन के अंदर तो एक नाम है। मैं बाय द वे आज सुहेल वड़ाइद साहब से मिला भी था, लेकिन क्या बात हुई वो मैं आपको बताऊँगा नहीं। लेकिन उस कॉलम के अंदर ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जी उल्टे होर ज़माने आए। ये उस उल्टे ज़माने और तब्दीली का ही असर है कि मुल्क से फ़रार होने वाले भगौड़े ख़ुद को बहादुर कहलाते हैं। हालांकि मुश्किल में आकर मुल्क से भागना, बुज़दिली और अपने लीडर को जेल की सलाखों के पीछे छोड़कर राह फ़रार इख्तियार करना बेवफ़ाई की इंतहाई शक्ल है। फिर भी बहादुर भगौड़े अपने फ़रार की दास्तानों और ज़िंदगी में पड़े एक दो थप्पड़ों को नसीम हिजाज़ी के नॉवलों के हीरो की तरह अपनी कुर्बानियों के निशान के तौर पर बयान करते फिरते हैं। बुल्ले शाह के ज़माने में भी सच बोलने वालों को धक्के खाने पड़ते थे और झूठ बोलने वाले खुशामदी बड़ों की महफिल का हिस्सा बनते थे। कंगले इल्म दौलत से खाली आगे आगे होकर बैठते थे और बैक बेंचर्स या पीछे बैठने वालों को फ़र्श के कोने में जगह मिलती थी। आज झुल्ले शाह के दौर में भी कुछ नहीं बदला। आज के बहादुर भगौड़े पिछले दौर में मुक्तदरा के चमचे और कांटे थे। उन्हीं के कहने पर नौकरियां लेते, बगैर मेरिट के बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते और मुक्तदरा की तरफ से सियासतदानों, सहाफ़ियों और जमहूरियत के खिलाफ दी गई कहानियां करप्शन के खिलाफ जहाद के तौर पर पेश करते थे। अब ये सब मानते हैं कि हम झूठे कागज़ों की मदद से जाली कहानियाँ बनाकर जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करते रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि कल तक जमहूरियत पर तीर बरसाने वाले आजकल जमहूरियत के चैंपियन बने हैं। वाकई उल्टे होर ज़माने आए। जमहूरियत के दुश्मन भी यही थे और आजकल जमहूरियत के सज्जन भी यही हैं। कल तक ये मीडिया की आज़ादी के खिलाफ तकरीरें किया करते थे, आज़ाद सहाफ़ियों को लिफाफा कहकर और झूठी कहानियाँ सुनाकर उनका तमस्खर उड़ाया करते थे। हामिद मीर को गोलियां लगी तो यही साहिबान उसे प्लास्टिक की गोलियां कहकर मजाक उड़ाया करते थे। एक मीडिया मालिक को जेल भेजा गया तो ये उसके हक में दलाइल देकर साबित करते रहे कि सहाफ़ियों का असल मकाम तो जेल है। अहमद नूरानी को मार पड़ी तो कहते थे लड़की का चक्कर है, सहाफ़त का मसला नहीं। यही वो लोग हैं जो कहते थे मीडिया की आज़ादी रियासत के मफादात से बड़ी तो नहीं है।
یہی بیان دیا کرتے تھے کہ آزادی بے لگام نہیں ہوتی۔ آج یہ سب بہروپیے میڈیا پر پابندیوں پر آنسو بہانے اور آہو زاری میں شریک ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تب بھی درست مانا جاتا تھا اور اب بھی درست مانا جائے۔ یہ تب بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں۔ یہ مقتدر کے ساتھ ہوں تو مقتدر اچھی ہوتی ہے، اس کے ظلم اور پابندیاں حلال ہوتی ہیں۔ یہ مقتدر کے خلاف ہو جائیں تو مقتدر بری ہو جاتی ہے۔ بہادر بھگوڑے جنرل باجوہ کو بھگوان اور فیض حمید کو بلوان مانتے تھے، پھر ابا جان تبدیل ہو گئے تو وہ میر جعفر ٹھہرے اور خود یہ سراج الدولہ بن گئے، حالانکہ یہ تو میر جعفر کے تحفۃ الدولہ تھے۔ فیض حمید بلوان رہے، مگر ان کے کورٹ مارشل کے دوران ایک یوٹیوبر کے جو راز کھلے ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ کر رہیں گے کہ کس طرح اس بھگوڑے بہادر نے اپنے ہی لیڈر کے کیا کیا راز فاش کیے، اور جب وہ لیڈر جیل میں گیا تو ایک سیاستدان اور ایک طاقتور سے ساز باز کر کے یہ کس طرح ملک سے دم دبا کر فرار ہوا اور اب اپنی بہادری کے قصے بیچارے معصوم انصافیوں کو سنا کر انہیں لوٹ رہا ہے اور اپنے ڈالروں سے لندن میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اب کہانی جو ہے وہ لندن کی طرف چلی گئی، یہ دوسرا ہنٹ ہے۔ مگر وہ اب بھی بہادر، اصول پسند، نہ بکنے والا اور انقلاب کے بعد کا ایک بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے۔ بہادر بھگوڑے جو مرضی کہانیاں سنائیں، سچ کو جھوٹ بتائیں، ہر روز بغاوت کرائیں یا انقلاب لائیں، کبھی ٹرمپ سے امیدیں باندھیں یا کبھی بھارتی حملے کے فوائد بیان کریں، ان کی دو عملی اور جھوٹ بے نقاب ہو رہا ہے۔ دیش میں رہنے والے ہی اصل بہادر ہوتے ہیں۔ وہ جھلے شاہ ڈٹ کر رہیں یا ڈر کر رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اہل وطن کے دکھ درد اور آسائش و آزمائش کے ساتھی تو ہیں۔ آپ ڈالر بھی کما رہے ہیں، انتشار و افتراق بھی پھیلا رہے ہیں، یہ ملک میں مصالحت اور مفاہمت کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ڈالروں کی دکان چلتی رہے۔ خان باہر آ گیا تو ان کے ڈالر اور ان کا بیانیہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ بلے شاہ یا جھلے شاہ کی تنقید ہو یا تعریف، وہ چھپنی نہیں چاہیے۔ البتہ بھگوڑے شاہ کو سرے سے کوئی حق نہیں کہ اپنے ہمراہیوں کو بقول ان کے اندھے کنویں میں چھوڑ کر جانے والے دور دیس بیٹھ کر کنویں سے نکلنے کے مشورے دیتے ہیں۔ پہلے خود کنویں میں پھینکا، خود فراری بن گئے، اور اب جو کوئی کنویں میں پڑے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے لڑتے بھڑتے اور اس کو تانے دیتے ہیں، غدار اور ٹاؤٹ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے جناب یہ کالم لکھا ہے۔ اب میں سوچی جا رہا ہوں یہ کون سے یوٹیوبر ہیں جو اس وقت لندن کے اندر بیٹھ کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اور ایک وقت میں جو ہے وہ تعویلیں دیتے تھے، بتاتے تھے کہ جناب اگر صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یا انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کو مار پیٹ ان کی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خیر کی خبر ہے۔ لیکن آج ظاہری بات ہے وہ اتنے ہی بڑے چیمپئن، یہ میں اکثر اوقات میں بھی اپنے ویلاگس کے اندر یہی بات کرتا ہوں کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے چمچے رہے ہیں ساری زندگی، انہی کے بلبوتے کے اوپر صحافت کی ہے، انہی کے ذریعے جو ہے اپنی صحافت پروان چڑھائی، ان کے کہنے کے اوپر شوز کیے، ان کے کہنے کے اوپر ویلاگس کیے، اور اب جو ہے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی بری لگتی ہے کیونکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اس لیے ان کو بری لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو مسلسل عدم حاضری پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں چل رہا ہے۔ عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 17 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCI نے مقدمہ جو ہے وہ درج کر رکھا ہے۔ اب انہیں گرفتار کرنے کا بھی جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے اٹ از ناٹ ایزی۔ اس سے پہلے جب گنڈا پور صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھے تو اس طرح کے بہت سی گرفتاریوں کے آرڈرز جو ہے وہ آئے تھے، لیکن کبھی بھی انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈان نے جناب ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، اس کا ٹائٹل ہے ہیلپ فل سجیشنز۔ ڈان لکھتا ہے جی جمعرات کو ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی یہ بات حقیقت سے زیادہ دور نہیں لگتی کہ اگر 5 اہم فریق کسی مشترکہ نقطے پر متفق ہو جائیں تو پاکستان کے طویل عرصے سے جاری سیاسی بحران کو حل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ یہ جو 5 بڑوں کی ملنے کی بات ہے، ویسے تو ٹاک شوز کے اندر اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کافی فوکس کر رہا ہے، مختلف چینلز جو ہیں وہ اس کو کور بھی کر رہے ہیں، تو لگ اس طرح رہا ہے کہ ایکچولی اس سجیشن کو جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے۔ خیر ڈان آگے لکھتا ہے تحریک انصاف کے ملک عامر ڈوگر نے جوابی تجویز دی کہ حکومت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، مجلس واتد مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور قید میں موجود PTI رہنما عمران خان کے درمیان ملاقات کا بندوبست کرے۔ امید ہے کہ اس سے کوئی راستہ نکل آئے۔ دونوں فریقوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مکالمے کے لیے دوسرا فریق اپنی شرائط میں کس حد تک لچک دکھانے کو تیار ہے۔ PTI نے ان عناصر کے خلاف ایک طویل اور نقصان دہ لفظی جنگ لڑی ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مخالف سیاسی قوتوں کے پاس اب بھی پارٹی، اس کی قیادت اور کارکنوں کو مزید نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے۔ PTI کو اسے ایک معقول مطالبہ سمجھنا چاہیے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ حالات کے معمول پر آنے کا امکان بھی وابستہ ہو۔
دوسری جانب حکومت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی مانگ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اس نے محض یہ درخواست کی ہے کہ 2 سینئر سیاستدانوں جنہوں نے پہلے ہی مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, کیونکہ غالب امکان ہے کہ وہ ان سے بات چیت اور قائل کرنے کی کوشش کریں گے. تمام متعلقہ فریقوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک طویل عرصے کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آگے بڑھنے کا ممکنہ راستہ نظر آ رہا ہے. انہیں اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مکالمہ شروع ہوتا ہے تو یہ تمام شراکت داروں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوگا, کیونکہ ماضی میں بے شمار غلطیاں ہو چکی ہیں. اس کے باوجود ضروری ہے کہ دونوں جانب کے سیاستدان سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کوشش کریں. پاکستان اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے. اگر سیاسی مفاہمت حاصل نہ کی گئی تو یہ سنگین خدشہ موجود ہے کہ ملک ایک ایسی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے جو بالآخر بدامنی اور معاشی بدحالی پر منتج ہو, جس کا خمیازہ اس کے کروڑوں شہریوں کو بھگتنا پڑے گا. میرے خیال میں بڑی معقول بات لکھی ہے اس ایڈیٹوریل کے اندر کہ دونوں سائڈوں کو جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنی پوزیشن سے چند قدم پیچھے ہٹ کے اس ملک اور اس قوم کے لیے جو ایک تفریق اس وقت بنی ہوئی ہے پوری سوسائٹی کے اندر, اس کو کم از کم یہ ریزالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی کی جناب انسداد دہشت گردی عدالت میں GHQ حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت ہوئی. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ 9 مئی کے دن میں پاکستان میں تھا ہی نہیں, لیکن کیس ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے دردمندانہ اپیل ہے کہ غریب کے گھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں, مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا. چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ اپیلوں کو سننے میں بہت دیر ہو گئی ہے, براہ کرم لوگوں کی اپیلیں سنی جائیں تاکہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے ہو سکیں. دوسری جانب ڈکی بھائی کا معاملہ, جناب ان کے خلاف جو آن لائن جوئے کے پروموشن کے مقدمے کی سماعت ہوئی اور ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے, جہاں انہیں چلان کی کاپیاں فراہم کی گئیں. دوران سماعت عدالت نے کہا کہ آپ کا بغیر اجازت کے یوٹیوب چینل پر وی لاگ کرنا غیر قانونی ہے. آپ کو وی لاگ کی اجازت کے لیے عدالت میں درخواست دائر کرنا چاہیے تھی. اس پہ ڈکی بھائی نے موقف دیا کہ جی گزشتہ سماعت پر انہوں نے بیان حلفی دیا تھا اور اس کے نزدیک وہی اجازت تھی. عدالت نے کہا کہ آپ خود سے کیسے خود کو اجازت دے سکتے ہیں, کیونکہ اجازت صرف عدالت دیتی ہے. عدالت نے مزید کہا کہ پروسیکیوشن بھی آپ کے وی لاگنگ سے خوش نہیں ہے. اس پہ ڈکی بھائی کے وکیل نے کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس چیز کی اجازت لیں, کیونکہ ہم تو اپنے چینل پر وی لاگ کر ہی نہیں رہے. عدالت نے واضح کیا کہ ڈکی بھائی کا یوٹیوب چینل مال مقدمہ ہے اور NCCI نے اس چینل کو ضبط کر رکھا ہے. عدالت نے مزید کہا کہ وی لاگنگ کی جا سکتی ہے, تاہم ضبط شدہ چینل سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا غیر قانونی ہے. آپ وی لاگنگ کریں مگر اس چینل سے اپلوڈنگ غیر قانونی ہے. بعد میں عدالت نے ڈکی بھائی سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 16 جنوری کو طلب کیا اور یہ اس طرح کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہوئی ہے IPL سے جڑی ہوئی, اور خبر یہ ہے کہ وہاں پہ کلکتہ نائٹ رائڈرز نے IPL 2026 کے لیے اپنے اسکواڈ سے مستفیض الرحمان جو بنگلہ دیش کے کرکٹر ہیں انہیں جناب فری کر دیا ہے, ریلیز کر دیا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جناب آپ ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیں. اچھا, یہ پچھلے 1-2 دن سے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی, خاص طور پہ بنگلہ دیش کے ساتھ جب سے بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو BJP کے بہت سے رہنماؤں نے جو ہے وہ ایکچولی یہ تڑیاں دینا شروع کر دی تھی کہ جناب ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب ہے تو ان کے کرکٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ کیوں کھیل رہے ہیں. اور شاہ رخ خان کو بھی جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں شمکیاں جو ہے دی گئی تھیں کہ جناب ہم مستفیض الرحمان اگر آئے گا انڈیا ہم اسے بھی ماریں گے اور شاہ رخ خان کو بھی ماریں گے. تو اس کے بعد BCCI کی جانب سے جو ہے وہ یہ آرڈرز جو ہیں وہ دیے گئے کلکتہ نائٹ رائڈرز کو, اور BCCI کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ جی حالیہ حالات کے پیش نظر BCCI نے فرنچائز KKR کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اسکواڈ سے ایک کھلاڑی بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان کو ریلیز کرے. BCCI نے یہ بھی کہا کہ اگر فرنچائز کسی متبادل کھلاڑی کا مطالبہ کرے تو اسے اس کی اجازت دی جائے. اگرچہ سائیکا نے BCCI کے فیصلے کی وجوہات واضح طور پر بیان نہیں کی, تاہم گزشتہ چند دنوں کے دوران بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے KKR یعنی کلکتہ نائٹ رائڈرز اور اس کے مالک شاہ رخ خان کو تنقید کا نشانہ بنایا, کیونکہ مبینہ طور پر بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتوں پر حملوں کے تناظر میں مستفیض کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا. چند ہی گھنٹوں کے بعد KKR نے بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ یہ ریلیز BCCI کی ہدایت کے مطابق تمام ضروری طریقہ کار اور مشاورت کے بعد جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. مستفیض الرحمان ماضی میں جو ہے وہ سن رائزرز حیدرآباد, ممبئی انڈینز, راجستھان رائلز, دلی اور چنئی سپر کنگز کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں, اور 2016 سے شروع ہونے والے IPL فرنچائز میں مجموعی طور پر 60 میچوں میں انہوں نے 65 وکٹیں اب تک حاصل کی ہیں. اس کے اوپر بڑی ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے. انڈین میڈیا کے چند جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ان کے تنقید کر رہے ہیں. سہاسنی حیدر نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ود نیبر آفٹر نیبر the government allows social media campaigns to overpower its diplomacy and destroy Indian soft power. External Affairs Minister Jai Shankar can visit Dhaka, PM Modi can meet Bangladesh leader but a cricketer can't play in an Indian team. اچھا ذہن میں رکھیے گا
کہ آئی پی ایل کے اندر پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ تو ویسے نہیں جاتے ہیں, ان کے اوپر تو بڑی دیر کا بین لگا ہوا ہے. اب انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پنگا لے لیا ہے کہ جناب بنگلہ دیش کا کرکٹر بھی جو ہے وہ آئی پی ایل کے اندر نہیں آئے گا. تو اس کے اوپر وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب آپ ایک ایک کر کے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب کرتے رہیں اسی طرح, اور اس طرح کرکٹ کا اور آئی پی ایل کا جو ہے وہ آپ بیڑا گر کریں. بہرحال اچھی بات ہے, اگر وہ وہاں سے ریلیز ہو رہے ہیں ان کو پی ایس ایل کے اندر شامل کر لیں. بنگلہ دیش کا جتنا کرکٹر آ سکتا ہے اس کو یہاں پہ, ہمارے تو تعلقات بہت اچھے ہیں آج کل بنگلہ دیش سے, ہماری تو ڈائریکٹ فلائٹ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہیں, تو اچھی بات ہے, ان کو الاؤ کریں کہ وہ یہاں پہ آئیں. راجدیپ سردیسائی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں کے, انہوں نے لکھا, So BCCI asked Kolkata Knight Riders to release Mustafizur Rahman from IPL. Who is running a private cricket event? BCCI or Government of India? More importantly, who is deciding India's foreign policy? Hindufta hotheads with no skin in the game or Ministry of External Affairs? 2 days ago, Dr. Jaishankar did much needed reach out to Dhaka, and now this. Cricket and cricketers as always a soft target. What next? No shaking hands with Bangladeshi players during World T20 next month? Will possible matchup be played in neutral venue? Will shops be asked to stop stocking made in Bangladesh clothing? And what of power packs that private companies like Adani have with Dhaka? And the fact that the former PM Sheikh Hasina has been given refuge in India, foreign policy ad hocism with one eye on state elections, Assam and Bengal, in turbulent neighborhood is injurious to a country's claim to be a leader of the global south. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کیا کریں گے, جس طرح پہلے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ جو آپ کے کاروباری مراسم ہے خاص طور پہ بنگال کے, کیا اس کو بھی سارا ختم کر دیں گے؟ اڈانی جو مودی کا بڑا دوست ہے اس کے بھی بڑے انٹرسٹ ہیں ڈھاکہ کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, کیا اسے بھی سب کچھ ختم کریں گے؟ تو اسی لیے کہتے تھے کہ جب آپ نے پاکستانی کرکٹر سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا نا, تو اس وقت یہی جرنلسٹ, یہ تمام کے تمام یہی راجدیپ سردیسائی اور اس طرح کے جو دیگر جرنلسٹ تھے اسے جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بے وقوفی ہے, یہ جس نفرت کی رستے کے اوپر آپ چلنا شروع ہو گئے یہ آ کے کاٹے گی آپ کو. اور وہی ہوا ہے کہ اب یہی نفرت جو ہے وہ آپ پہلے اپنے ویسٹرن اینڈ کے اوپر جو نیبر تھا اس کے ساتھ لڑائی میں کر رہے ہیں, اب آپ کی جو ایسٹرن اینڈ کے اوپر نیبر ہے اس کے ساتھ بھی اب یہ حرکتیں کرنے کے اوپر آپ آ گئے, ایک ایک کر کے سب کے ساتھ جو ہے وہ آپ لڑائی کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.